ایک ظالم بس والے نے کرایہ نہ ہونے پر ایک بوڑھے اور لاچار آدمی کو چلتی بس سے دھکا دے دیا۔ بوڑھا سڑک پر گر کر شدید زخمی ہو گیا اور تڑپنے لگا۔ کئی سالوں بعد جب اس ظالم آدمی کی اپنی جوان بیٹی کا حادثہ ہوا اور وہ اسے شفا خانے لے کر گیا تو وہاں کے سب سے بڑے طبیب نے اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ طبیب نے جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس ظالم آدمی کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ طبیب دراصل آسمان سے آگ برس رہی تھی اور سورج کی تپش اپنے عروج پر تھی۔ گرم اور خشک ہوا کے تھپیڑے چہروں کو جھلسا رہے تھے۔ کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ایک بہت بڑی اور پرانی سواری دھول اور مٹی اڑاتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اس سواری کا خستہ حال ڈھانچہ اور پہیے سڑک کے ہر گڑھے اور ہر جھٹکے کے ساتھ زوردار اور خوفناک آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ سواری کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور مسافر ایک دوسرے کے ساتھ پسینے میں شرابور جڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے سب کا برا حال تھا، لیکن اس سواری کو چلانے والے کو کسی مسافر کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک انتہائی ظالم، لالچی اور بے رحم انسان تھا، جس کے چہرے سے سختی، رخنگی اور تکبر ٹپکتا تھا۔ اس کے سینے میں دل کی جگہ شاید کوئی پتھر دھڑکتا تھا، جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کا واحد مقصد صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنا تھا۔ وہ انسانوں کو جانوروں کی طرح ہانکنے کا عادی تھا اور کسی کی مجبوری، غریبی یا کمزوری اس کے پتھر جیسے دل کو ذرا بھی نرم نہیں کر سکتی تھی۔ اسی سواری کے سب سے پچھلے حصے میں ایک کونے میں ایک انتہائی کمزور، لاچار اور ضعیف انسان بھی سکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی کمر عمر اور حالات کے بوجھ سے پوری طرح جھک چکی تھی اور چہرے پر پڑی ہوئی گہری اور لاتعداد جھریاں اس کی زندگی کی ان گنت سختیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ان پر کئی پرانے پیوند لگے ہوئے تھے، جو اس کی انتہائی غربت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اس کے پاؤں میں موجود جوتا بھی گھس کر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل نقاہت اور کمزوری سے کانپ رہے تھے، لیکن اس نے اپنے سینے سے ایک چھوٹی سی پرانی اور میلی سی کپڑے کی پوٹلی کو انتہائی مضبوطی اور احتیاط سے لگا رکھا تھا، جیسے وہ اس دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہو، اور در حقیقت وہ پوٹلی اس بوڑھے باپ کے لیے دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھی۔ اس پوٹلی میں چاندی کے کچھ سکے اور کچھ مڑے تڑے کاغذی نوٹ موجود تھے، جو اس نے اپنی پوری زندگی کی سخت محنت مزدوری، اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنی تمام بنیادی ضرورتوں کو مار کر جمع کیے تھے۔ وہ خود کئی کئی دن بھوکا سو جاتا تھا، شدید سردی میں بغیر گرم کپڑوں کے کانپتا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ان پیسوں کو اپنے ذاتی آرام کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ پیسے اس کا اپنا مستقبل نہیں، بلکہ اس کے جوان، محنتی اور انتہائی ذہین بیٹے کا مستقبل تھے۔ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کر کے ایک بہت بڑا اور قابل طبیب بننا چاہتا تھا، تاکہ وہ اپنے جیسے غریبوں اور لاچاروں کا مفت علاج کر سکے، اور اس اعلیٰ تعلیم کے لیے ان پیسوں کی اسے اشد ضرورت تھی۔ بوڑھا آج وہی پیسے لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا، تاکہ اپنے بیٹے کے خواب کو حقیقت کا رنگ دے سکے اور اس کا داخلہ کروا سکے۔ اس کی دھندلی آنکھوں میں امید کی ایک روشن چمک تھی کہ اس کا بیٹا ایک دن اس کی تمام تکلیفیں دور کر دے گا اور ان کی زندگی کے دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ سواری چلانے والا وہ ظالم انسان مسافروں سے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کرایہ وصول کرتا ہوا آہستہ آہستہ اس بوڑھے کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اس کی کرخت آواز اور گندی گالیاں سن کر سواری میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ سہمے ہوئے تھے اور کوئی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ ظالم اس ضعیف انسان کے سر پر آ کر کھڑا ہوا تو بوڑھے کا دل خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پرانی قمیض کی جیبیں ٹٹولیں، لیکن اس کے پاس اپنے اس طویل سفر کے کرائے کے لیے رقم پوری نہیں تھی۔ جو تھوڑے بہت پیسے اس کی جیب میں تھے وہ مقررہ کرائے سے بہت کم تھے، اور باقی سارے پیسے اس نے اس پوٹلی میں باندھ رکھے تھے جو اس کے بیٹے کی امانت تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں اس مقدس امانت میں سے ایک سکہ بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ اس نے انتہائی ڈرتے ڈرتے وہ چند سکے اس ظالم کے بڑے اور کھردرے ہاتھ پر رکھے اور انتہائی عاجزی اور لجاجت سے اپنی مجبوری بیان کرنا شروع کر دی۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا کہ وہ ایک انتہائی غریب اور لاچار باپ ہے جو اپنے بیٹے کے شاندار مستقبل کے لیے شہر جا رہا ہے۔ اس کے پاس کرائے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے، اور وہ اس پر رحم کھا کر اسے شہر تک پہنچا دے۔ وہ ساری زندگی اس کے حق میں ڈھیروں دعائیں کرے گا، لیکن اس ظالم اور پتھر دل انسان پر ان درد بھری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید لالچ اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے بوڑھے کو انتہائی غلیظ اور شرمناک گالیاں دینا شروع کر دیں اور چیخ کر کہا کہ وہ یہاں کوئی خیرات بانٹنے یا یتیم خانہ چلانے کے لیے نہیں بیٹھا، اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ اس سواری میں سوار ہی کیوں ہوا۔ بوڑھا مسلسل اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، اس کے قدموں میں گرنے کی کوشش کر رہا تھا اور بار بار اس کی منتیں کر رہا تھا۔ سواری میں بیٹھے باقی تمام مسافر خاموشی سے سر جھکائے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن اس ظالم کے خوف اور اپنی بزدلی کی وجہ سے کسی ایک شخص کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس بوڑھے کی مدد کرے یا ظالم کو اس شرمناک حرکت سے روکے۔ اچانک اس ظالم درندے کی نظر اس پرانی پوٹلی پر پڑ گئی جو بوڑھے نے ابھی تک اپنے سینے سے سختی سے لگا رکھی تھی۔ اس نے ایک جھپٹے میں وہ پوٹلی چھیننے کی کوشش کی، لیکن بوڑھے نے اپنی آخری جسمانی طاقت جمع کر کے اسے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ بوڑھے نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا کہ یہ میرے بیٹے کی زندگی ہے، یہ اس کی تعلیم کا خرچ ہے، اسے مجھ سے مت چھینو۔ میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، مجھے بخش دو، مجھے مار ڈالو، لیکن یہ پیسے مجھے دے دو۔ لیکن وہ شخص اب ایک مکمل اور وحشی درندہ بن چکا تھا۔ اس نے بوڑھے کے پھٹے ہوئے گریبان میں اپنا مضبوط ہاتھ ڈالا اور اسے پوری طاقت سے کھینچ کر اس کی جگہ سے باہر نکال لیا۔ بوڑھے کا کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا جسم اس طاقتور درندے کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار تھا۔ وہ اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا سواری کے کھلے دروازے کی طرف لے گیا۔ بوڑھا مسلسل رو رہا تھا اور اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور دہائیاں دے رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا جائے، اس پر رحم کیا جائے۔ سواری اس وقت پوری رفتار سے اس کچی اور پتھریلی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ظالم نے دروازے پر پہنچ کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی انسانیت کے اور بغیر کسی رحم کے اس کمزور اور لاچار باپ کو چلتی ہوئی تیز رفتار سواری سے باہر سڑک پر زوردار دھکا دے دیا۔ بوڑھے کا نحیف جسم ہوا میں اچھلا اور سیدھا سڑک کے کنارے پڑے ہوئے بڑے بڑے اور انتہائی نوکیلے پتھروں پر جا گرا۔ گرتے ہی اس کے سر کا پچھلا حصہ ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا اور وہاں سے خون کا ایک بڑا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹنے کی خوفناک آواز آئی۔
سواری چلانے والے ظالم نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر اس مظلوم کی طرف نہیں دیکھا اور سواری کی رفتار مزید تیز کر کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ بوڑھا دھول اور مٹی میں لت پت سڑک پر گر کر شدید درد اور تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کا سارا جسم زخموں سے چور تھا اور سر سے نکلنے والا گرم خون تیزی سے بہہ کر سڑک کی خشک مٹی کو سرخ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب موت کا اندھیرا چھانے لگا تھا، لیکن اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ ابھی بھی ادھر ادھر اس پوٹلی کو تلاش کر رہے تھے جو گرتے وقت دھکے کی شدت سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ وہ پوٹلی اس کے زخمی سر کے بالکل قریب ہی مٹی میں پڑی تھی۔ بوڑھے نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس پوٹلی کو چھونے کی کوشش کی۔ اس کی دھندلی ہوتی ہوئی نگاہوں کے سامنے اپنے اس پیارے بیٹے کا چہرہ گھوم رہا تھا جس کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پوٹلی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا پاتا، اس کا ہاتھ مکمل طور پر بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے سر سے مسلسل بہنے والا خون اب ایک چھوٹی سی ندی کی صورت اختیار کر چکا تھا اور وہ پرانی میلی پوٹلی جس میں اس کے بیٹے کا سنہرا مستقبل اور اس کی پوری زندگی کی کمائی موجود تھی، وہ مکمل طور پر اس کے سرخ خون میں بھیگ گئی۔ اس خوفناک اور دل خراش واقعے کو گزرے ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے گھومتا رہا اور وہ ظالم انسان جس نے چند سکوں کی خاطر ایک غریب اور لاچار بوڑھے کی جان لے لی تھی، اب اس شہر کا سب سے بڑا اور امیر ترین تاجر بن چکا تھا۔ اس کے پاس اب سڑک پر چلنے والی ایک خستہ حال سواری نہیں تھی، بلکہ اب وہ بیسیوں انتہائی قیمتی اور شاندار سواریوں کا اکلوتا مالک تھا۔ اس کی دولت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوئی تھی اور اس نے اپنے ارد گرد بے تحاشا سونا چاندی اور مال و اسباب اکٹھا کر لیا تھا۔ اس کا رہن سہن اب کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا۔ اس نے شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں ایک بہت بڑا اور عالیشان محل نما گھر بنا لیا تھا جس کے دروازوں پر ہر وقت پہرے دار کھڑے رہتے تھے اور اس کے اشاروں پر درجنوں نوکر اور خادم دوڑ پڑتے تھے۔ اس کی زندگی میں کسی بھی دنیاوی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دولت کے اس بے پناہ نشے نے اس کے اندر کے اس تکبر اور غرور کو مزید بڑھا دیا تھا جو پہلے ہی اس کی فطرت کا حصہ تھا۔ اب وہ غریبوں اور کمزوروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے محل سے باہر نکلتا تو اس کی نظریں ہمیشہ آسمان کی طرف ہوتیں اور زمین پر چلنے والے عام لوگ اسے کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر اور بے وقعت لگتے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بے پناہ دولت اس دنیا کی ہر چیز خرید سکتی ہے اور کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی اس پرکشش اور چمکدار زندگی میں اس کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کی جان سے بھی زیادہ پیاری چیز اس کی اکلوتی جوان بیٹی تھی۔ وہ ظالم اور پتھر دل انسان جو ساری دنیا کے لیے ایک خوفناک درندہ تھا، اپنی بیٹی کے سامنے بالکل موم بن جاتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے اس قدر بے پناہ محبت کرتا تھا کہ اس کی ہر خواہش کو پلک جھپکنے سے پہلے پورا کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے قدموں میں دنیا کی ہر خوشی، ہر آسائش اور ہر قیمتی چیز لا کر رکھ دی تھی۔ اس کی بیٹی تنہائی، ناز و نام میں پلی تھی اور اس نے زندگی میں کبھی دکھ درد یا تکلیف کا سایہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی مسکراتی تو اس ظالم باپ کو ایسا لگتا جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ اس نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ہر طرح کے انتظامات کر رکھے تھے اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔
لیکن وہ اس بات سے بالکل غافل تھا کہ قدرت کا اپنا ایک اٹل نظام ہے اور مکافات عمل کا پہیہ بہت خاموشی سے لیکن پوری طاقت کے ساتھ گھومتا ہے۔ انسان اپنے غرور اور تکبر میں جتنا بھی اندھا ہو جائے، قدرت اسے اس کی اوقات یاد دلانے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیتی ہے، اور جو بیج اس نے کئی سال پہلے ایک غریب باپ کو سڑک پر پھینک کر بویا تھا، اب اس کی کٹائی کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ایک دن صبح سویرے اس کی جوان بیٹی نہایت خوشی خوشی اپنی کسی قریبی سہیلی سے ملنے اور شہر کی سیر کرنے کے لیے گھر سے نکلی۔ اس نے انتہائی قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور وہ اپنی ایک بے حد شاندار اور مہنگی سواری میں بیٹھ کر روانہ ہوئی۔ اس کا ظالم باپ اسے مسکراتے ہوئے رخصت کر رہا تھا اور اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بھیانک اور تاریک دن ثابت ہونے والا ہے۔ وہ ابھی اپنے محل میں بیٹھ کر اپنے کاروبار کے منافع کا حساب کتاب کر رہا تھا کہ اچانک شہر کی ایک مصروف اور خطرناک سڑک پر اس کی بیٹی کی تیز رفتار سواری کو ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آ گیا۔ یہ سانحہ اتنا اچانک اور اتنا شدید تھا کہ اس شاندار سواری کے پرخچے اڑ گئے اور وہ لوہے کے ایک مڑے توڑے اور تباہ شدہ ڈھانچے میں تبدیل ہو گئی۔ اس ظالم کی نازک اور پھول جیسی بیٹی اس تباہ شدہ سواری کے اندر بری طرح پھنس گئی تھی اور اس کا سارا جسم گہرے اور خطرناک زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ اس کے سر سے اور جسم کے دوسرے حصوں سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا اور وہ سڑک کے کنارے اسی طرح درد سے تڑپ رہی تھی جس طرح کئی سال پہلے وہ بے بس بوڑھا تڑپ تڑپ کر جان دے رہا تھا۔ جب اس ظالم اور مغرور باپ کو اس بھیانک حادثے کی خبر ملی تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو اور اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اس کا سارا غرور، اس کا سارا تکبر اور دولت کا سارا نشہ ایک ہی لمحے میں مٹی میں مل گیا۔ وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح اپنے محل سے ننگے پاؤں بھاگتا ہوا نکلا اور تیزی سے اس جگہ کی طرف دوڑا جہاں اس کی بیٹی موت و حیات کی انتہائی سخت کشش میں مبتلا تھی۔ راستے بھر وہ روتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ جب وہ اس حادثے کی جگہ پر پہنچا تو اپنی بیٹی کی خون میں لت پت اور بے جان سی حالت کو دیکھ کر اس کی تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ وہ اپنی ساری دولت، ساری جائیداد اور سارا خزانہ اس وقت اپنی بیٹی کی ایک سانس کے بدلے لٹانے کو تیار تھا، لیکن وہاں موجود ہر شخص بے بس تھا۔ اس نے فوراً اپنی طاقت اور دولت کا بے دریغ استعمال کیا اور شہر کی سب سے تیز رفتار بڑی سواری منگوا کر اپنی بیٹی کو شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین شفا خانے میں لے کر پہنچا۔ یہ وہ شفا خانہ تھا جہاں صرف شہر کے سب سے امیر اور بااثر لوگ ہی علاج کے لیے آ سکتے تھے اور جہاں دنیا کے قابل ترین اور مشہور طبیب موجود تھے۔ شفا خانے کے اندر پہنچتے ہی اس ظالم باپ نے وہاں کام کرنے والے لوگوں پر پیسوں کی بارش کر دی۔ وہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، رو رہا تھا اور منتیں کر رہا تھا کہ وہ اس کی ساری دولت لے لیں، اس کے سارے محل اس کے نام کروا لیں، لیکن اس کی اکلوتی بیٹی کو مرنے سے بچا لیں۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر شفا خانے کے تمام بڑے اور ماہر طبیب فوراً اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس لڑکی کو ایک مخصوص اور انتہائی محفوظ کمرے میں منتقل کر دیا جہاں صرف جان بچانے والے کام کیے جاتے تھے۔ وہ ظالم باپ اس کمرے کے باہر زمین پر بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کا وہ سارا رعب اور دبدبا جو اس نے برسوں کی محنت اور ظلم سے کمایا تھا،
آج ان شفا خانے کی دیواروں کے سامنے مکمل طور پر بے بس اور لاچار ہو چکا تھا۔ اندر کمرے میں موجود ماہرین اور طبیب اس لڑکی کے گہرے زخموں کو دیکھ کر شدید پریشانی کا شکار تھے۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور زندگی تیزی سے اس کے جسم سے نکل رہی تھی۔ شفا خانے کا ہر ماہر اور بڑا طبیب اس لڑکی کی اس نازک اور تشویشناک حالت کو دیکھ کر حیرانی اور مایوسی کے عالم میں اپنا سر ہلا رہا تھا۔ شفا خانے کا ماحول انتہائی خوفناک اور پریشان کن تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب سی بے چینی اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ اس بڑی اور عالی شان عمارت کی سفید دیواریں اور تیز روشنیاں اس ظالم باپ کی آنکھوں میں خنجر بن کر چبھ رہی تھیں۔ وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا اور جو اپنے تکبر اور غرور میں اندھا ہو کر دوسرے انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتا تھا، آج وہ شفا خانے کے عملے کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا اور ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے وہ شاندار اور انتہائی قیمتی کپڑے جو کچھ دیر پہلے تک اس کی بے پناہ عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھے، اب سڑکوں کی دھول مٹی اور اس کی اپنی جان سے پیاری بیٹی کے سرخ خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے کی وہ ساری رعونت، سختی اور غرور جو ہمیشہ غریب لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا تھا، آج مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک بے بس، لاچار، کمزور اور ہارے ہوئے انسان کی دردناک شکل نظر آ رہی تھی۔ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو شفا خانے کے اندر ایک مخصوص اور انتہائی محفوظ کمرے میں رکھا گیا تھا، جہاں ہر طرف صرف موت کا سایہ منڈلا رہا تھا اور زندگی کی امید دم توڑ رہی تھی۔ لڑکی کی حالت اتنی زیادہ خراب اور تشویشناک تھی کہ اسے دیکھنے والے ہر شخص کے دل میں خوف بیٹھ جاتا تھا اور روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ اس کے نازک جسم کی ہڈیاں کئی جگہوں سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھیں اور اس کے سر پر لگنے والے گہرے اور جان لیوا زخموں سے مسلسل گرم خون بہہ رہا تھا جو کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی سانسیں انتہائی بے ترتیب اکھڑی ہوئی اور کمزور تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کا ٹمٹماتا ہوا دیا بس کسی بھی لمحے ہوا کے ایک جھونکے سے ہمیشہ کے لیے بجھنے ہی والا ہے۔ شفا خانے کے منتظمین اور وہاں موجود دوسرے تمام طبیبوں نے جب لڑکی کی یہ حد سے زیادہ نازک اور بھیانک حالت دیکھی تو ان سب کے چہروں پر گہری مایوسی چھا گئی۔ انہوں نے اس ظالم باپ کو صاف اور کھرے الفاظ میں بتا دیا کہ اس کی بیٹی کو بچانے کی امید بہت ہی کم ہے اور اس کے زخم اتنے گہرے اور پیچیدہ ہیں کہ عام طبیبوں کے بس میں اس کا علاج کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے انتہائی دکھ کے ساتھ اسے بتایا کہ اس پورے بڑے شہر میں اور آس پاس کے تمام علاقوں میں صرف اور صرف ایک ہی ایسا انتہائی ماہر اور بڑا طبیب موجود ہے جو اس طرح کے خطرناک اور جان لیوا زخموں کا کامیابی سے علاج کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، اور شاید اب صرف وہی اس لڑکی کی موت کے بھنور میں پھنسی ہوئی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا سکے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اسے یہ بھی سختی سے بتا دیا کہ وہ بہت بڑا، بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ اس کے کام کرنے کے اصول انتہائی سخت ہیں اور وہ کسی بھی بڑے آدمی کی کوئی سفارش، کوئی دباؤ یا کسی کی دولت کی لالچ میں بالکل نہیں آتا۔ وہ ظالم باپ جو اپنی پوری زندگی ہمیشہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ اس کی بے پناہ دولت اور اس کے بڑے بڑے خزانے دنیا کی ہر چیز اور ہر انسان کا ضمیر بآسانی خرید سکتے ہیں، آج اسے اپنی وہ ساری کمائی ہوئی دولت ریت کی کچی دیوار کی طرح گرتی ہوئی اور مٹی میں ملتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
اس نے پاگلوں اور دیوانوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا اور شفا خانے کے لوگوں کی منتیں کرنے لگا۔ اس نے اپنی بے حساب دولت کا واسطہ دیا، اپنے محل نما شاندار گھروں اور اپنی درجنوں مہنگی سواریوں کا لالچ دیا، اور زاروں قطار رو رو کر کہا کہ وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی، اپنی تمام تر جائیداد اور اپنا ہر ایک خزانہ اس بڑے طبیب کے نام کرنے کو تیار ہے، بس کسی طرح کوئی اس کی بیٹی کی جان بچا لے۔ اس کی چیخ و پکار، اس کی آہ و زاری اور اس کا رونا اتنا دردناک تھا کہ وہاں کھڑے ہر پتھر دل انسان کا دل بھی پگھل جائے۔ وہ بار بار زمین پر گھٹنوں کے بل گرتا اور اپنے بال نوچتا ہوا اونچی آواز میں دہائیاں دیتا کہ میری بچی کو مرنے سے بچا لو، میری ساری دنیا لے لو، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لو، لیکن میری بیٹی کی سانسیں مجھے واپس کر دو۔ اس کی یہ اندوہناک حالت دیکھ کر اور اس کی مسلسل گریہ و زاری سن کر شفا خانے کے کچھ لوگوں نے ہمدردی اور انسانیت کے ناطے اس بڑے طبیب سے فوری رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اسے اس انتہائی نازک اور جان لیوا صورتحال کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ ان کے بے حد اصرار اور بلانے پر کچھ ہی دیر بعد وہ بڑا طبیب اپنے مخصوص لباس میں وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑا سا نقاب تھا، جس کی وجہ سے اس کی شکل اور اس کے خد و خال کسی کو بھی واضح نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس کی چال میں ایک عجیب سا وقار، سنجیدگی اور رعب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری خاموشی اور سرد مہری تھی جسے پڑھنا وہاں موجود کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھتے ہی وہ ظالم اور مغرور باپ، جو کبھی کسی انسان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، سیدھا بھاگ کر اس طبیب کے قدموں میں جا گرا اور زاروں قطار رونے لگا۔ وہ طبیب کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا اور گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا کہ میری اکلوتی بچی کو بچا لو، میں تمہارا ساری زندگی خادم اور غلام بن کر رہوں گا، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، میری ساری بے پناہ دولت، سارے عالی شان محل اور میری ایک ایک قیمتی چیز لے لو، لیکن کسی بھی طرح میری بیٹی کو اس موت کے اندھے کنویں سے باہر نکال لو۔ وہ بار بار روتے ہوئے طبیب کے جوتوں پر اپنا ماتھا رگڑ رہا تھا اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے طبیب کے جوتے مکمل طور پر بھیگ رہے تھے، لیکن اس طبیب نے اس ظالم شخص کی اس آہ و زاری، اس کی دل خراش چیخ و پکار اور اس کی بے تحاشا دولت کی پیشکش پر ذرا بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور نہ ہی اس کی آنکھوں یا چہرے پر کسی قسم کی کوئی ہمدردی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے اس روتے گڑ گڑاتے اور تڑپتے ہوئے باپ کو وہیں اسی حالت میں زمین پر ہی چھوڑ دیا اور اپنے قدموں کو انتہائی تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے سیدھا اس مخصوص کمرے کی طرف چل پڑا جہاں وہ لڑکی موت سے لڑ رہی تھی۔ طبیب کے اس مخصوص کمرے میں داخل ہوتے ہی وہاں موجود دیگر تمام چھوٹے طبیبوں اور تمیداروں نے نہایت ادب اور احترام سے سر جھکا لیے اور پیچھے ہٹ گئے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی چھا گئی، صرف مختلف مشینوں کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں جو اس لڑکی کی ڈوبتی ہوئی سانسوں کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ ظالم باپ جو ابھی تک باہر زمین پر پڑا رو رہا تھا، وہ بھی گھسٹتا ہوا کمرے کے دروازے تک آ گیا اور حسرت بھری نگاہوں سے اس بڑے طبیب کی طرف دیکھنے لگا جسے وہ اب اپنی بیٹی کے لیے آخری امید سمجھ رہا تھا۔ طبیب آہستہ آہستہ اس بستر کی طرف بڑھا جہاں وہ نازک سی لڑکی موت و حیات کی آخری کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک وہ بڑا سا نقاب موجود تھا،
جس نے اس کے خد و خال کو چھپا رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری، سرد مہری اور غضبناک خاموشی تھی جسے دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کا دل ہولنے لگا۔ طبیب نے بستر کے قریب پہنچ کر اس لڑکی کی حالت کا ایک سرسری جائزہ لیا۔ اس کے گہرے اور خوفناک زخموں کو دیکھا جہاں سے ابھی تک خون رس رہا تھا، اور اس کی بے ترتیب اور اکھڑی ہوئی سانسوں کو محفوظ کیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نمودار نہیں ہوئے، جیسے اسے اس لڑکی کی اس دردناک حالت سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ اس نے نہایت بے دلی سے اس میز کی طرف ہاتھ بڑھایا جہاں اس لڑکی کے تمام پرانے کاغذات اور اس کے حادثے کی تفصیلات موجود تھیں۔ اس نے ان کاغذات کو اٹھایا اور ان پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرد مہری کی جگہ ایک عجیب سی نفرت اور غصے کی آگ بھڑکنے لگی۔ اس کے ہاتھ ان کاغذات پر سخت ہو گئے اور اس کا پورا جسم تناؤ کا شکار ہو گیا۔ وہاں موجود تمام لوگ طبیب کے اس بدلتے ہوئے انداز کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے، اور وہ ظالم باپ جو دروازے پر کھڑا تھا، اس کا دل بھی کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ طبیب نے اچانک وہ کاغذ میز پر پٹک دیے اور اپنا رخ اس بستر سے موڑ کر سیدھا اس ظالم باپ کی طرف کر لیا، جو ابھی تک امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ طبیب نے ایک گہری اور سرد سانس لی اور پھر نہایت آہستہ آہستہ اور وقار کے ساتھ اپنے چہرے سے وہ بڑا سا نقاب ہٹانا شروع کر دیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں اس وقت طبیب کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی نقاب پوری طرح ہٹا اور اس بڑے طبیب کا چہرہ سب کے سامنے واضح ہوا، تو اس ظالم باپ کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اتنی زیادہ پھیل گئیں کہ جیسے ابھی حلق سے باہر آ جائیں گی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور اس کے حلق سے کوئی آواز تک نہ نکل سکی۔ اس کے جسم کا سارا خون ایک لمحے میں خشک ہو گیا اور اسے اپنے ارد گرد کی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ طبیب کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کا چہرہ ہو بہو اس بوڑھے اور لاچار آدمی سے ملتا جلتا تھا جسے اس ظالم نے کئی سال پہلے چند سکوں کی خاطر چلتی ہوئی تیز رفتار سواری سے بے دردی کے ساتھ دھکا دے کر سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہی ماتھا، وہی آنکھیں اور وہی ناک نقش، سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ مقتول بوڑھا آج دوبارہ زندہ ہو کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ اس ظالم کے ذہن میں فوراً کئی سال پہلے کا وہ خوفناک منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اسے وہ کچی اور دھول بھری سڑک یاد آئی، وہ پرانی سواری یاد آئی، وہ ضعیف انسان یاد آیا جس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، منتیں کی تھیں، اور وہ خون میں لت پت سڑک پر تڑپتا ہوا بوڑھا یاد آیا جس کی سانسیں اس کے ظلم کی وجہ سے رک گئی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ قدرت کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور مکافات عمل کا پہیہ گھوم کر اسے اس مقام پر لے آیا جہاں اسے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ طبیب نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے کے بعد انتہائی سرد، حقارت آمیز اور غضبناک لہجے میں اس ظالم شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بات کرنا شروع کی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد اور ایک ایسی آگ تھی جو اس ظالم کے پارے پارے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ طبیب نے کہا کہ آج تم اپنی بیٹی کی جان کی بھیک مانگ رہے ہو اور اپنی ساری دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر رہے ہو۔ کیا تمہیں یاد ہے آج سے کئی سال پہلے ایک کمزور، بے بس اور لاچار بوڑھے نے بھی تمہارے سامنے ایسے ہی ہاتھ جوڑے تھے
اور گڑ گڑا کر منتیں کی تھیں، کیا تمہیں وہ کچی سڑک یاد ہے جہاں تم نے چند روپے کم ہونے کی وجہ سے اس ضعیف انسان کو چلتی ہوئی سواری سے باہر سڑک پر پھینک دیا تھا؟ کیا تمہیں اس کا خون یاد ہے جو سڑک کی مٹی میں مل کر سرخ ہو گیا تھا؟ وہ بوڑھا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میرا سگا اور اکلوتا باپ تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی، اپنی پوری زندگی کا خون پسینہ ایک چھوٹی سی پوٹلی میں باندھ کر شہر لے جا رہا تھا تاکہ میں یہ لباس پہن سکوں جو میں نے آج پہنا ہوا ہے، تاکہ میں ایک بہت بڑا طبیب بن سکوں اور ان جیسے غریبوں اور لاچاروں کا مفت علاج کر سکوں۔ لیکن تم نے اس کا وہ سپنا اور اس کا وہ مقدس خون نہایت بے دردی سے سڑک پر بہا دیا۔ تم نے میری پوری دنیا اجاڑ دی تھی اور مجھے ایک ہی لمحے میں یتیم اور بے آسرا کر دیا تھا۔ میں اسی دن اس کے خون میں بھیگی ہوئی مٹی پر کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ایک ایسا انسان بنوں گا کہ ایک دن تم میرے سامنے اسی طرح بے بس اور لاچار کھڑے ہوگے۔ میں اسی مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کی آخری سانسیں تمہارے ظلم کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر نکلی تھی۔ تم نے میری کتابوں، میری تعلیم اور میرے مستقبل کے لیے جمع کیے گئے ان پیسوں کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، اور آج تم میری ایک ہاں کے لیے، میری ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی پوری سلطنت، اپنی پوری جائیداد اور اپنی ایک ایک قیمتی چیز لٹانے کو تیار ہو۔ یہ سن کر اس ظالم باپ کا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ اس کے پاس اس طبیب کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے اپنے گناہوں کی وہ لمبی فہرست یاد آ رہی تھی جو وہ زندگی بھر بناتا رہا تھا۔ اسے اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور جب وہ پڑتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس کا سارا غرور، سارا تکبر اور دولت کا سارا نشہ اس طبیب کے قدموں میں خاک ہو چکا تھا۔ وہ صرف خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا اور اس کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اس طبیب سے دوبارہ معافی مانگ سکے یا اپنی بیٹی کی جان کی بھیک مانگ سکے۔ وہ اب مکمل طور پر ہار چکا تھا اور اسے اپنی بربادی کا مکمل یقین ہو گیا تھا۔ اس شفا خانے کے اس مخصوص اور انتہائی خاموش کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ طبیب کے وہ تلخ اور حقیقت پر مبنی الفاظ اس ظالم باپ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے اور اس کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ اس ظالم انسان کا سارا جسم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ مکمل طور پر سفید پڑ چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل پر ایک بہت بھاری پتھر رکھ دیا ہو اور اس کی سانسیں اس کے گلے میں ہی اٹک گئی ہوں۔ وہ طبیب جو اب تک ایک مسیحا کا روپ دھارے ہوئے تھا، اس کے چہرے پر موجود غصہ اور نفرت اس ظالم کے تمام تر غرور اور تکبر کو جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ طبیب نے اپنے ہاتھوں پر چڑھے ہوئے وہ مخصوص دستانے انتہائی غصے اور حقارت کے ساتھ اتارے اور انہیں زمین پر اس ظالم باپ کے منہ پر دے مارے۔ طبیب نے اپنی سرد اور گرجدار آواز میں اس روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک طبیب ہوں، میرا کام انسانوں کے دکھ درد دور کرنا اور ان کی جان بچانا ہے۔ میں نے اس پیشے کی قسم کھائی ہے کہ میں ہر مظلوم اور بیمار کی مدد کروں گا، لیکن آج میرے سامنے کوئی مظلوم نہیں بلکہ ایک انتہائی سفاک اور بے رحم قاتل کھڑا ہے جس کے ہاتھوں پر میرے بے گناہ اور لاچار باپ کا مقدس خون لگا ہوا ہے۔ میں اپنے ان ہاتھوں سے تمہاری بیٹی کے زخموں کو کیسے چھو سکتا ہوں جبکہ تمہارے انہی ظالم ہاتھوں نے
میرے باپ کو موت کے اندھے کنویں میں دھکا دیا تھا۔ طبیب کے لہجے میں ایک ایسی کاٹ تھی جو اس ظالم باپ کے دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ طبیب نے مزید کہا کہ تم آج اپنی دولت کے نشے میں اندھے ہو کر یہ سمجھ رہے تھے کہ تم اس دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہو۔ تم نے سوچا تھا کہ تمہاری یہ بے پناہ دولت اور تمہارے یہ عالی شان محل تمہیں قدرت کے انصاف سے بھی بچا لیں گے، لیکن تم یہ بھول گئے تھے کہ جب مظلوم کی آہ آسمان تک پہنچتی ہے تو خدا کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے اور وہ لاٹھی پھر بے آواز ہوتی ہے۔ آج قدرت نے تمہیں اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں تم نے میرے بابا کو لا کے کھڑا کیا تھا۔ آج تم بھی اتنے ہی لاچار، بے بس اور کمزور ہو جتنا میرا باپ اس کچی سڑک پر تھا۔ وہ باپ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور طبیب کے قدموں سے لپٹ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے میری جان لے لو، مجھے سولی پر چڑھا دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میری اس معصوم بیٹی کی جان بچا لو۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میرا گناہ اس کے سر پر مت ڈالو، مجھ پر رحم کرو، میں تمہارا ساری زندگی خادم بن کر رہوں گا۔ لیکن طبیب کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی ہمدردی یا رحم کا کوئی سایہ تک نہیں تھا۔ اس نے انتہائی سختی سے اپنے پاؤں اس ظالم کی گرفت سے چھڑائے اور کہا کہ قدرت کا فیصلہ بدلنا میرے بس میں نہیں ہے۔ تم نے جو کانٹے اس دن سڑک پر بوئے تھے، آج وہ تمہارے اپنے دامن میں چبھ رہے ہیں۔ میں تمہاری بیٹی کو نہیں مار رہا، بلکہ تمہارا اپنا وہ ظلم تمہاری بیٹی کی جان لے رہا ہے جو تم نے کئی سال پہلے کیا تھا۔ یہ کہتے ہی طبیب وہاں سے تیزی سے مڑا اور اس کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف چل دیا۔ وہ ظالم باپ بے بسی سے زمین پر گرا پڑا اور اس نے محسوس کیا کہ آج اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ لیکن جیسے ہی طبیب نے دروازے کا دستہ پکڑا، اچانک اس لڑکی کی سانسوں کی آواز بلند ہوئی اور ان آلات سے جو اس کی دھڑکن بتا رہے تھے ایک تیز اور خطرے کی آواز آنا شروع ہو گئی، جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ لڑکی کا آخری وقت آ گیا ہے اور اس کی زندگی کی ڈور ٹوٹنے والی ہے۔ وہ باپ چیخ مار کر اپنی بیٹی کے بستر کے پاس گرا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی چیخ میں اتنا درد، اتنی سچی تڑپ اور اتنی بے بسی تھی کہ دروازے پر کھڑے طبیب کے قدم وہیں زمین پر جم گئے۔ طبیب نے مڑ کر اس خون میں لت پت بے گناہ لڑکی اور اس کے تڑپتے ہوئے باپ کو دیکھا۔ اس لمحے طبیب کے ذہن میں اپنے ضعیف باپ کا وہ نورانی چہرہ ابھرا جو ہمیشہ اسے دوسروں کے کام آنے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے اور رحم کرنے کا سبق دیتا تھا۔ طبیب کو یاد آیا کہ اس کے باپ نے وہ پیسے اس لیے جمع کیے تھے تاکہ اس کا بیٹا ایک مسیحا بن سکے، نہ کہ کسی کی جان لینے والا جلاد۔ طبیب کا ضمیر ایک دم جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اگر آج اس نے اس معصوم اور بے گناہ لڑکی کو اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں جلنے کے لیے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا تو اس میں اور اس ظالم باپ میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس کا انتقام ایک بے گناہ کی جان لے کر پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک سچے طبیب کا فرض جان لینا نہیں، بلکہ ہر حال میں جان بچانا ہوتا ہے۔ طبیب نے ایک گہری سانس لی، اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا اور تیزی سے واپس اس بستر کی طرف پلٹا۔ اس نے زمین پر پڑے ہوئے اس ظالم باپ کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اپنے ماتحتوں کو فوراً واپس آنے اور کام شروع کرنے کا حکم دیا۔ کمرے میں دوبارہ ایک ہنگامہ خیز لیکن پر امید سرگرمی شروع ہو گئی۔
طبیب نے جلدی سے نئے دستانے پہنے اور اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے اپنی پوری مہارت، اپنا سارا علم اور اپنی تمام تر طاقت کا استعمال شروع کر دیا۔ وہ ظالم باپ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا مسلسل رو رہا تھا اور اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگتے ہوئے اس طبیب کی لمبی عمر کی دعائیں کر رہا تھا۔ طبیب نے کئی گھنٹوں تک مسلسل اور کڑی محنت کی۔ اس نے لڑکی کے بہتے ہوئے خون کو روکا، اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو انتہائی مہارت سے جوڑا اور اس کے گہرے زخموں کو صاف کر کے ان پر دوائیں لگائیں۔ یہ وقت اس ظالم باپ پر صدیوں کی طرح گزرا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر سچے دل سے توبہ کر رہا تھا اور اپنے رب سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر آج اس کی بیٹی بچ گئی تو وہ اپنی ساری ناجائز کمائی اور ساری دولت غریبوں میں بانٹ دے گا اور اپنی باقی زندگی میں کبھی کسی انسان یا جانور پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ کئی گھنٹوں کی انتہائی مشکل اور جان لیوا محنت کے بعد آخر کار وہ تمام آلات دوبارہ ایک پرسکون اور ایک باقاعدہ آواز دینے لگے، جو اس بات کی واضح اور یقینی گواہی تھی کہ لڑکی اب موت کے خطرے سے مکمل طور پر باہر آ چکی ہے اور اس کی جان بچ گئی ہے۔ طبیب نے پسینے سے بھیگا ہوا اپنا ماتھا صاف کیا اور اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ ظالم باپ یہ سب دیکھ کر بھاگتا ہوا آیا اور سیدھا طبیب کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاؤں چومنے لگا۔ طبیب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور انتہائی پرسکون اور نرم لہجے میں اس سے کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو اس لیے زندہ نہیں بچایا کہ تم نے میری منتیں کی تھیں یا مجھے اپنی دولت کا لالچ دیا تھا۔ میں نے اسے اس لیے بچایا ہے کیونکہ میرے غریب باپ نے مجھے جان لینا نہیں بلکہ جان بچایا سکھایا تھا۔ میرا انتقام آج پورا ہو گیا ہے کیونکہ آج میں نے تمہیں یہ دکھا دیا ہے کہ ایک ظالم درندے اور ایک سچے انسان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تم نے میرے باپ کو مار کر مجھے یتیم کیا تھا، لیکن میں نے تمہاری بیٹی کو بچا کر تمہیں وہ خوشی اور وہ زندگی واپس دی ہے جو تم نے کئی سال پہلے کچی سڑک پر مجھ سے چھین لی تھی۔ یہ سن کر اس ظالم باپ کا دل مکمل طور پر بدل گیا۔ اس کی روح کے اندر تک طبیب کے ان سچے اور سنہرے الفاظ نے ایک نیا انسان پیدا کر دیا۔ وہ زاروں قطار روتا ہوا بولا کہ تم نے آج مجھ پر وہ احسان کیا ہے جسے میں 7 جنموں میں بھی نہیں اتار سکتا۔ تم نے صرف میری بیٹی کو زندہ نہیں کیا بلکہ میرے اندر کے اس ظالم اور مغرور درندے کو مار کر ایک سچا انسان بھی زندہ کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس تاجر کی زندگی بالکل بدل گئی۔ اس نے اپنی ساری ناجائز دولت، اپنا سارا غرور اور اپنا سارا تکبر ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ اس نے اس شہر میں شان شفا خانہ تعمیر کرایا جہاں ہر غریب، لاچار اور ضرورت مند انسان کا بالکل مفت علاج ہوتا تھا، اور اس شفا خانے کا نام اس نے اسی غریب بوڑھے کے نام پر رکھا جسے اس نے سواری سے دھکا دیا تھا۔ اس کے بعد کے سالوں میں اس شہر کے لوگوں نے ایک ایسا معجزہ دیکھا جس پر یقین کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی سواری میں بیٹھنے والے مجبور مسافروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا، اب وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس شفا خانے کا فرش دھوتا تھا جہاں غریب اور لاچار مریض آتے تھے۔ اس نے اپنے تمام عالیشان لباس اور قیمتی چیزیں فروخت کر کے اس رقم کو شفا خانے کی ضروریات اور غریبوں کی فلاح کے لیے وقف کر دیا۔ برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے اگر نیکی سے اور معافی سے دیا جائے تو یہ عمل ایک پتھر دل انسان کو بھی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔